جو کہ شاید فورن کی یونیورسٹی میں، تو ہمیں دیکھنا یہ پڑے گا اس کی ڈائریکشن کیا. تیسرا جو ہمارے پاس ڈسکورس ہے وہ ڈسکورس یہ ہے کہ کس قسم کی فریڈم کی ہم بات کر رہے ہیں. اس ریاست ایک جب آئیڈیولوجی کا نظریاتی ریاست بن جائے تو پھر اس کے ہاتھ میں وہ ہمارے ولیم مولسر نے کہا تھا، فرانس کے جو فلاسفر ہے انہوں نے کہا تھا کہ ریاست ایک آئیڈیولوجی کا ریاست آ جائے تو دو ڈنڈے سامنے لے چلتی ہے. ایک وہ جو ریاست کا اپنا ڈنڈا ہوتا ہے، لیگل ڈنڈا، اور اس کا ایک نظریاتی ڈنڈا ہوتا ہے. تو پاکستان انفارچونیٹلی نہ صرف پہلے دن سے ایک نظریاتی ریاست تھی بلکہ وقت کے ساتھ ایک حکیمانہ اور ظالمانہ ریاست بنتی چلی گئی، جس کے پاس مذہب کا بھی ڈنڈا ہے اور اس کے پاس پاپولر نیشنلزم کا ڈنڈا ہے. اور اس دونوں ڈنڈوں نے پاکستان کے تاریخی نظام کو تباہ و برباد کر دیا. اور آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں اس کے اندر کوئی گنجائش نہیں ملے گی. میں سمجھتا ہوں کہ ہارریبل سچویشن آنے والے وقتوں میں ہوگی. دوستوں سے کچھ عرصے پہلے کہہ رہا تھا کہ آپ میڈیا کی آزادی ہو رہے، آپ سکھا کی آزادی ہو، یہ پابندیاں ہو رہے، آپ اس وقت کا انتظار کریں جب ملک میں ذہن پیدا کرنے والے ادارے بھی بند ہوں گے. یہ تو شکر ہے کہ اس وقت کے صحافی پیدا ہوئے جنہوں نے کھلی یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کی. آج جب بند ذہن کے اداروں میں جب آپ تعلیم لے کے نکلیں گے تو آپ کس قسم کے صحافی پیدا کریں گے، کس قسم کے جو ہے تھنکر پروڈیوس کریں گے. یہ بہت بڑا ایشو ہے جس پر میرے خیال میں آج اس کو یونائٹیڈ ہوگا. وہ یہ ہدایت جاری ہو چکی ہے کہ آپ کوئی بھی فیکلٹی، کوئی بھی اسٹاف کسی بھی قسم کی سیاسی ایکٹیویٹی میں انوالو نہیں ہوگا. مجھے بتائیے کہ یونیورسٹیز کے اندر سیاست نہیں ہوگی، یونیورسٹیز کے اندر جو ہے وہ ملک کے نظام پر ڈسکورس نہیں ہوگا، تو پھر کیا یہ جو ہے قبرستانوں میں یہ بات ہوگی، کیا مردہ خانوں میں یہ بات ہوگی، اور کس جگہ ہوگی. آج اگر یونیورسٹیز کے اندر، یورپ کی یونیورسٹیز کے اندر یہ ڈسکورس کا ہوتا، جو لاک نہ آتا، ایڈمنسٹریٹو نہ آتا، یہ نہ آتے تو اس دنیا میں یہ تبدیلی کا عمل کرتے. اگر آج ہم اپنی یونیورسٹیز کو مدرسے بنانا چاہتے ہیں، ہم یونیورسٹیز کو قید خانہ بنانا چاہتے ہیں، یاد رکھیے اس سے زیادہ برے حالات ہے ہمارے سامنے موجود ہے. یہ ساری صورتحال یہ بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اٹھیں اور اٹھ کے بولیں. وہ جفا صاحب نے کہا کہ اٹھو اور بولو. اگر اٹھ کے نہ بولا تو یقین کریں ہمارے لیے بہت بھیانک دن آنے والے ہیں اور اس کی صورتحال بہت بھیانک ہونے والی ہے. ایک لیٹر میرے ہاتھ میں ہے، ایک سابق وزیر اعظم نے لہرایا تھا کہ سائفر تھا، میرے ہاتھ میں ایک لیٹر ہے، میں اس کو ذکر نہیں کرنا چاہ رہا کہ اس قسم کا لیٹر میرے خیال میں بہت ساری یونیورسٹی میں آپ کو نظر آئے گی. آپ کا بہت شکریہ.